بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے تزکیہ روح کے لیے روزہ بہترین عمل۔ روح اور باطن کو ہر قسم کی آلائشوں سے مزکی اور مصفا کرنے کے لیے روزے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔ یہی سبب تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عبادت سے اتنا شغف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزے سے رہتے اور صیام وصال یعنی پے در پے بغیر افطار کیے روزے رکھتے۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی صیام وصال رکھنے شروع کیے تو کمزوری سے ان کے چہرے پیلے پڑنے لگے اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ چلتے چلتے گر پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایسا کرنے کا سبب دریافت فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کی اتباع میں ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میرا حال تو یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، جیسا کہ احادیث نبوی کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل اور پے در پے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک مسلمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تو رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے مترشح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اعمال خصوصی پیغمبرانہ امتیاز کے حامل ہیں اور وہ امت کے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ بحیثیت شارع اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو میانہ روی اور اعتدال کی راہ پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ اس ساری بحث سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ تزکیہ روح اور تصفیہ باطن کا مؤثر ترین ذریعہ روزہ ہی ہے، جس سے محبوب حقیقی کا قرب و وصال نصیب ہوتا ہے اور بندہ ان کیفیات و لذات سے آشنا ہوتا ہے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی کوئی شے پر کہا کے برابر نہیں۔ فقر و فاقہ کی بنا پر اصحاب صفہ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی تربیت یافتگان میں ان اصحاب کو امتیازی مقام حاصل ہے جنہیں ان کے زبد و ورع، تقوی و عبادت اور امور دینیہ میں خصوصی شغف کی بنا پر اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اختیاری فقر کا رنگ جھلکتا تھا اور خانہ نبوت میں کئی دن چولہا روشن نہیں ہوتا تھا اور محض کھجوروں اور سادہ پانی پر بسر اوقات ہوتی تھی، لیکن فقر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں چھاپ خصوصیات کے ساتھ اصحاب صفہ کی زندگیوں پر نظر آتی تھی۔ روایات میں ہے کہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ اتنے لاغر اور کمزور ہو جاتے کہ باہر سے آنے والے اعرابی ان کی حیت کو زائد دیکھ کر لا علمی کی بنا پر ان کا تمسخر اڑانے لگتے اور انہیں دیوانہ و فاتر العقل سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بے خبروں سے مخاطب ہو کر خندہ استہزاء کا نشانہ بننے والے فاقہ مست اصحاب کی شان میں یوں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو تم فاقہ و حاجت میں زیادتی پسند کرو۔ روزے سے فقر و فاقہ کی جو شان استغنا پیدا ہوتی ہے
وہ تونگری سے کہیں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اضطراری و اختیاری فقر میں فرق۔ مردان باصفا اور اہل طریقت کو خالی شکم رہنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کا یہ فقر اضطراری نہیں بلکہ اختیاری یعنی خود اختیار کردہ ہوتا ہے۔ شان فقر یہ ہے کہ دنیاوی مال و اسباب پر رسائی ہوتے ہوئے اس سے ہاتھ کھینچ لیا جائے۔ اس ضمن میں ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دن سے فقر و فاقہ کی کیفیت تھی۔ آپ کی ایک خادمہ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس کے پاس سونے کی ایک ڈلی تھی۔ وہ لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اسے قبول فرمائیے اور اس سے اہل بیت کی خورد و نوش کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پاؤں زمین پر مارا تو گھر میں موجود ہر چیز سونے کی دکھائی دینے لگی۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ اگر تو سمجھتی ہے کہ ہمارا فقر و فاقہ اضطراری ہے تو یہ تیری نادانی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو دنیا کا مال و متاع ہمارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، لیکن اے بے خبر، دنیا کی ہر چیز ہمارے نزدیک پرکاہ کی اہمیت نہیں رکھتی کہ ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بہرحال عزیز ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تزکیہ نفس صرف فقر اختیاری کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس کے روحانی اثرات بندہ مومن پر انتہائی دور رس ہوتے ہیں۔